بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، تو اس ٹیوٹوریل میں ہم ڈسکس کریں گے یعنی کہ افیکٹو لیڈرشپ پروسیس وغیرہ کیا، یعنی کہ لیڈرشپ کیا ہے، اس کی کون کون سے رولز ہیں، کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں ایک لیڈر کی، اور لیڈرشپ کی کون کون سی سکلز بھی ہیں، اس کے بارے میں آج ہم جو ہے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس لیکچر نمبر 7 ہے۔ تو اب ہمارے پاس پروفیشنل پریکٹسز کا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں۔ تو یہ ہمارے پاس افیکٹو لیڈرشپ پروسیس، مطلب کہ یہ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے یہی چیزیں اس میں ایڈ کریں، صرف اور صرف آپ کو کنسیپٹ کا پتہ ہونا۔ جیسے کہ میں نے آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس ان ڈیزائن میں، ٹیکنالوجی مینجمنٹ میں، یا پھر جو ریسرچ میتھڈالوجی وغیرہ میں، سارے میں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ وہی چیزیں ہیں، بس یہاں ہمارے چونکہ سیریز ہے تو سیریز میں ہر ایک چیز کے بارے میں بتانا ضروری ہے، اس لیے میں یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، رولز اس کے کیا، ایکٹیویٹیز اور لیڈرشپ اور وغیرہ کیا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لیڈرشپ مطلب کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو کوئی آرگنائزیشن میں یا کوئی ایک آرگنائزیشن ہے یا ٹیمز میں یا اکیلا جہاں بھی ہے، اس کے پاس اگر پریکٹیکل سکل اور ریسرچ ایریا کی سکلز ہیں، وہ لوگوں کو وہ گائیڈ کر سکتا ہے، کسی آرگنائزیشن کو گائیڈ کر سکتا ہے، انڈیویجول وغیرہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، تو اگر ان سب چیزوں کو لیڈ کر رہا ہے تو وہ ایک لیڈرشپ اس کی ہوگی۔ یعنی کہ سمپل یہی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے، وہ ایز اے لیڈرشپ ورک کرتا ہے۔ تو آپ یہ سمپل سی ورڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں، یہ لازمی نہیں کہ آپ یہی چیزیں کریں، آپ پہ ڈیپینڈ کریں، آپ کوئی بھی، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ 4 پوائنٹس ہی نہیں، آپ جتنے مرضی اپنے پاس سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں بتایا گیا کہ جو ایک لیڈرشپ ہے اس کے پاس کمیونیکیشن وغیرہ کا سب کچھ آگے ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا، یہی چیزیں لکھی ہوگی۔ تو لیڈرشپ کو مزید یہ ساری چیزیں، لیڈر اسی کو مانا جائے گا جس کو گول کا پتہ ہو، کمیونیکیشن جس کو کرنی آتی ہو، جو اسٹریٹجی وغیرہ پہ ورک کر سکتا ہے، اسٹریٹجی وغیرہ بنا سکتا ہے، ڈائریکشن لوگوں کو بتا سکتا ہو، یا ٹیم ورک میں کیسے کام کرنا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کو وہ ساری چیزیں، ویژن، سولوشنز، گائیڈنس وغیرہ ساری کچھ لیڈرشپ میں ہی آتی ہیں۔ تو اب اس طرح آپ جو دیکھ سکتے ہیں، لیڈرشپ کی ایک بہت اچھی سی کوٹیشن وغیرہ میں دکھا گیا، اف یو ایکشنز انسپائر ادر، اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس سے لوگ جو ہے انسپائر ہوتے ہیں، یعنی اس سے ان کو جذبہ آتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے، ٹو ڈریم مور، لرن مور، ڈو مور اینڈ بیکم مور، یو آر اے لیڈر، تو آپ لیڈر ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں تو لوگوں کو کیا انسپائر ملتی ہیں، آپ توجہ سے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مطلب کہ ان کے جو ڈریم ہوتے ہیں، خواب، وہ بڑھ جاتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ کام مزید کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور مزید سیکھیں، ان کو یہ آ جاتی چیز، اسی کے ساتھ اور وہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ مزید آگے جو موو آن کریں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگوں سے کروا سکتے ہیں تو آپ ایک لیڈر ہیں۔ تو یہاں ایک یہ دکھائی گئی ہے پکچر، اس کا مطلب ہے کہ ایک لیڈر ہے، وہ لیڈر دیکھ سکتے ہیں، یہ بیک اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ سب کو ساتھ لے کر چلے، یہ نہیں کہ یہ خود ہی اکیلا دوڑی جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں بتانے کا مطلب کہ یہ لیڈر سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور سب کو گائیڈنس وغیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے آپ لیڈر کے کردار کون سے، اس کے رولز کون کون سے، 4 رولز ہیں۔ ایک تو موٹیویٹر ہوتا ہے، دوسرا مینیٹر ہوتا ہے، لرنر اور کمیونیکیٹر۔ تو مزید یہ نیویگیٹر بھی، آپ اس میں 5 رولز بھی ایڈ کرتے ہیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کر دیتے ہیں آپ کتنے ایڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو بیسک یہاں جو اس سلائیڈ وغیرہ میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بیسک رولز اور سب کچھ جو ہے اس کے رولز، ایکٹیویٹیز، پروسیس اور وغیرہ جو ہے ڈیفائن کیے۔ تو رولز آف لیڈر ہمارے پاس یہاں میں 5 ڈیفائن کر رہا ہوں: موٹیویٹر، مینیٹر، لرنر، کمیونیکیٹر اور نیویگیٹر۔ تو سب سے پہلے 1 بائی 1 آپ ان کو موٹیویٹر مطلب کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا۔ آپ موٹیویشن پرسن ٹو پرسن ویری، ہر پرسن اپنے حساب سے موٹیویٹ، کچھ جو ہے وہ اگر اس کو زیادہ انکم، یعنی کہ اگر کوئی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے تو کیا اس کو تھوڑی زیادہ انکم مل وغیرہ جائے تو وہ اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے، اور کچھ کو اگر 5-6 گھنٹے اس نے کام کیا، 8 گھنٹے، تو اس کو اگر بریک مل جاتی تو وہ اس سے، اور کچھ کافی وغیرہ پینے سے، یہ ہر ایک پرسن کی موٹیویٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس حساب سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، ہر پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہوتا ہے۔
اس کے بعد مینیٹر. مینیٹر مطلب کہ آپ استاد کو مینیٹر کہیں یعنی کہ ٹیچر جو ہے آپ کا مینیٹر مطلب کہ آپ کو جو لیڈر ہوتا ہے جو رولز ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کو مینیٹر مطلب کہ آپ کو گائیڈنس ایک صحیح ڈائریکشن میں چلانا یعنی کہ سکسیس کی طرف جانے گول کو اچیو کرنے کی طرف وہ آپ کو گائیڈنس ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گول کی طرف اچیو کر رہے ہیں اور وہاں فارورڈ موو کر رہے ہیں تو آپ کو جو آپ بتا رہا ہے وہ لیڈر آپ کا مینیٹر ہوگا. مینیٹر ہمیشہ ٹیچر نے استاد آپ بتا رہا ہوں یہ وہ ٹیچر نے استاد کی بات نہیں کر رہا جو آپ کو اسکول کالج یا یونیورسٹی لیول پہ وہ پڑھانے والا تھا جس کو آپ ٹیچر ہی تسلیم. اگر مینیٹر اس کی بات کی جا رہی ہے جس کو آپ تسلیم کرتے کہ مانتے واقعی ہی آپ کو وہ کسی صحیح پازیٹیو راہ پہ یعنی کہ صحیح ڈائریکشن پہ جو چلا رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو تسلیم جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے اور آپ کو چلا رہا ہے وہ ہر ایک بندہ آپ کا مینیٹر ہوگا وہ آپ کا استاد ہوگا وہ ٹیچر. لیکن وہ نہیں کہ جس کو جو آپ کو فورسفلی چلایا جا رہا ہے وہ مینیٹر کبھی نہیں ہوتا. تو مینیٹر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو جو صحیح پاتھ پہ چلا رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ مینیٹر ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سمپل ورڈنگ میں جو آپ کو بتا ہے باقی پڑھا ہے. اور لرنر مطلب جو لیڈر ہوتا ہے وہ آپ میں اتنی ابیلٹی ہے کہ آپ مزید دن بہ دن جو آج آپ نے کام کیا ہے آپ کل اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرو اس سے تیسرے دن اس سے بہتر ہو سے. ہماری لائف میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دن کام کر رہے ہیں دوسرے دن کیا کہتے ہیں کہ آج ریسٹ کرنی ہے. تو ایسا نہیں. جب دیکھیے لیڈر جو ہوتا ہے وہ ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ لیڈر کے رولز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو لیڈر یہ آپ نے دیکھے ہوگے تو لیڈر لرنر یہاں کیا تھا کہ جب لیڈر جب موٹیویٹ کر رہا تھا یعنی کہ مینٹر اس کو چیزیں بتاتا ہے تو آٹومیٹکلی جو پرسن ہے جو بھی ہے جس کو آپ بتایا جا رہا ہے جس کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے جس کو آپ مینیٹر کر رہے ہیں اس کا یہ سب کچھ کرنے سے اس کو آٹومیٹکلی دل کرتا ہے کہ وہ دن بہ دن بہتر سے بہتر پرفارمنس دیتے ہیں ہر روز نیا سے نیا لرن جو ہے وہ کرتا جائے. تو یہ ساری چیزیں اس کا جو ہے رولز میں دیتے ہیں. اس میں کمیونیکیٹر اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایز اچھا کمیونیکیٹر ہونے اس کے بعد اچھی سکلز ہونی چاہیے تاکہ وہ دوسروں جب کمیونیکیٹ کرے وہ دوسرے اس کی بات کو دھیان سے سنے اس پہ عمل کرے اور یہ ساری چیز پولائٹ سی بات کرے اور یعنی کہ اگر اس کے پاس کہیں سے کوئی میسج آیا تو وہ ان پر دوسروں کو اس کو فارورڈ کرے. یعنی کہ کمیونیکیٹر مطلب کہ اس کو جو بھی اس کے گول آبجیکٹیو جو بھی وہ بات کرے وہ اس کی کلیئر ہونی کنسائز اور کلیئر ہونی چاہیے. یعنی اس کے بعد نیویگیٹر مطلب کہ نیویگیٹر اس راستہ جو ہمارے پاس لیڈر وہ راستہ دکھانے والا نیویگیٹر ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک رائٹ پاتھ پہ چلانے والا یعنی کہ آپ کو مشن کو میں سکسیس آپ کو ہونے کرنے کے لیے وہ آپ کو بتایا کہ آپ کو صحیح گائیڈنس دے کہ آپ اس پاتھ پر جو ہے چلیں گے تو آپ اپنے گول کو اچیو کر لیں گے. یہ ساری چیزیں بتانے والا ہونا چاہیے. تو یہ ایز اے کیمپس جیسے کہ آپ ایک سرکل وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو سرکل وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سرکل جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے جو اس کو موو کرے تو وہ آپ کے سرکل کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرے. تو اسی طرح یہ نیویگیٹر بھی ایسا کمپس ہی کام کرتا ہے. تو اب ہمارے پاس رولز ہو چکے ہیں. اب ایکٹیویٹیز آف لیڈر کی یعنی کہ کون سی ایکٹیویٹیز وہ 4 ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے. سب سے پہلے پلاننگ, دوسرا آرگنائزنگ, تیسرا موٹیویشن اور اسیسنگ اینڈ ریگولیٹنگ. تو یہ ساری چیزیں آلریڈی میں اس سیریز میں بھی بتا چکا ہوں مختلف سبجیکٹ میں بھی بتا چکا ہوں. تو پلاننگ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے. پلاننگ مطلب کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کا کتنی آپ کو کاسٹ آئے گی کہ کس ٹائم میں کیا کام سٹارٹ کرنا ہے کس ٹائم میں کیا کام ختم کرنا ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں. اس کے بعد آرگنائزنگ وغیرہ آ جاتا ہے. تو آرگنائزنگ مطلب کہ آپ ایک آرگنائز وے میں چیزوں کو رکھ دیتے ہیں تاکہ فرسٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک چیز کو جیسے کہ آپ پروٹائز چیزوں کو دے کر آپ کام ورک کرتے ہیں اور ایک اچھے وے میں ان کو جو رکھ دیتے ہیں. یہ ساری آلریڈی میں چیزیں بتا چکا ہوں اس لیے میں فارورڈ موو کو کرتا ہوں جا رہا ہوں. تو یہاں اگر آپ کو کہیں بھی کوئی پرابلم ہے کسی چیز کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. چونکہ میں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن پہ ایک سیریز بنائی تو وہاں میں جو یہ لکھی ہوئی ہیں اس کو پڑھ کر بتاتا تو وہاں بہت سارے کمنٹس یہ کہ آپ تھیوریٹیکلی بس کنسیپٹ کلیئر کریا کر. تو اسی لیے میں آپ جو ہے وہ یہی چیزیں جو ہے وہ بیان کر. تو موٹیویشن آلریڈی ابھی تھوڑی دیر آپ کو پہلے بتایا کہ موٹیویشن کہ اگر کوئی پریشان بیٹھا تو اس کو
उसको 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 उसकी परेशानी दूर कर, यानी कि आप उसको कह रहे हैं कि यार आप क्यों परेशान बैठे हो, क्या मसला है, आप ये काम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, इस तरह की बात है करके मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट मैं आपको बताया पर्सन टू पर्सन वेरी, हर कोई इनकी कुछ बातों से मोटिवेट होता है, कुछ पैसों से मोटिवेट होते हैं, कुछ किसी चीज़ से, कुछ ब्रेक से होते हैं, हर किसी का अपना मकसद होता है। तो उसके बाद असेसिंग एंड रेगुलेटिंग। तो असेसिंग और रेगुलेटिंग में मतलब कि आप जो भी वर्कर लोग काम कर रहे होते हैं उस सारे काम को देखते हैं और उसमें यानी कि कोई काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा जो भी है, और उसको फिर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ठीक कर रहा है तो उसको शाबाश है, अगर नहीं कर रहा तो उसको कहते हैं ये काम करें, यानी कि जो आपका गोल है वो क्या अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी तरफ मूव ऑन हो रहे हैं लोग, कितना हो रहा है कितना नहीं, और उसकी सारी प्रोग्रेस असेसिंग और रेगुलेटिंग में देखी जाती है। फिर जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं। अब लीडरशिप की स्किल्स आती हैं। लीडरशिप की बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन जो मेजर हम यहाँ जो आपको 5 ये तो लाजमी हमारे पास इंक्लूड, बाकी है इंक्लूड करें या ना करें। तो सबसे कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और फीडबैक आ जाता है। तो इसके अलावा और भी ये लिखी हुई है, आप इनको भी पढ़ सकते हैं, यानी कि ये भी सारी हमारे पास इसी में टीम वर्क, मोटिवेशन, कॉम्पिटेंस, स्किल्स। तो जो मेजर यहाँ जो थोड़ी मुझे इम्पोर्टेंट से लगी हैं वो जहाँ ऐड की गई, यानी कि सबसे कम्युनिकेशन, ये वही बात है उसको यानी कि जो लीडर होता है उसको बात करना आनी चाहिए। ऐसा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा काम नहीं कर रहा तो उसको क्या कहते हैं, उसको ये नहीं हो तू आप काम क्यों नहीं कर रहे, इस तरह आप इस तरह की बातें नहीं करी, बल्कि आपको क्या करना चाहिए कि उससे पूछे कि आपको क्या मसला है, कोई घर में कोई प्रॉब्लम है या आपको अभी दिल नहीं कर रहा है या क्या है, इस तरह के जब पूछेंगे तो आपको बहुत वो बुरा भी नहीं मनाएगा और वो आपका काम भी जो है ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बुलाएंगे ही या उसके साथ कम्युनिकेट ही ठीक तरह से नहीं करें, आपको स्किल ही नहीं है कम्युनिकेट करने की, तो आप उससे बात नहीं करें तो आप फिर लीडरशिप भी नहीं पा सकते। तो उसके बाद हमारे मोटिवेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप मोटिवेट करते हैं, करने का कोई मेथड आना चाहिए कि कैसे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। उसके बाद डेलीगेटिंग में मतलब आ जाता है कि एक लीडरशिप वही अच्छा लीडरशिप होता है जो कि बहुत ज़्यादा काम को एट अ टाइम मल्टीटास्किंग को हैंडल करने का जानता है। ये नहीं कि वो एक दो काम उसको मिल जाए तो वो उसके बाद का मैं ऐसे उनको हैंडल नहीं कर। हमेशा जो लीडर वही होता है जो मल्टीपल टास्क को एट अ टाइम जो चेक कर रहा है, परफॉर्म करवाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद पॉजिटिवली, यानी कि आपका जो ऑफिस में जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर, जो इस तरह का जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे देखेंगे चीज़ों को तो आप हैप्पी और हेल्दी महसूस करेंगे। इसके अलावा जो आपका जो सबके साथ रिलेशनशिप वगैरह से अच्छा होगा, ये नहीं कि हर वक्त आप गुस्से में रहें, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिवली आपको तो देखना चाहिए। ट्रस्ट वर्थनेस, तो इसमें आ सकता है कि जो आपको जो आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह उन पे आपकी ट्रस्ट होना चाहिए, उनको आपको भी उन पे और उनको भी आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना, ताकि इसलिए कि कोई भी आपका जो एम्प्लॉय वगैरह अगर आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ चीज़ कंसर्न करना चाहता है, कुछ भी आपसे पूछना चाहता है, तो वो इजीली पूछ सके। तो क्या कि उसको आपको ट्रस्ट होगा तो वो आपसे पूछे। अगर वो आपसे अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो आपको बता ही रहा, तो वो फिर भी प्रॉब्लम्स इस तरह की क्रिएट हो, फिर आपको लीडरशिप नहीं माना जाता, ना ही आपकी अच्छी लीडरशिप होती है। उसके बाद क्रिएटिव, और एक लीडरशिप के जो एक लीडर होता है उसके अंदर वो क्रिएटिविटी होनी है, यानी कि उसने एक प्रॉब्लम के जैसे कि मल्टीपल सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं तो उनमें कौन सा राइट वन चूज करना है, इस तरह या कौन सी क्रिएटिव को कोई न्यू चीज़ क्रिएट करनी है, कोई न्यू आइडियाज़ लाने हैं, तो ये सारी चीज़ क्रिएटिविटी होनी चाहिए जो एक लीडर है। और उसके बाद हमारे पास लीडरशिप फीडबैक, यानी कि उसको जो उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह उनके बारे में उसको बताना चाहिए और उनसे अपना फीडबैक जो है वो लेना चाहिए। तो ये फीडबैक मतलब कि उनसे कुछ आप उनसे किसी को आप जैसे कि आप अपने बारे में किसी से पूछते कि मेरे में क्या फॉल्ट, और दूसरों को आप बताते कि आप में ये फॉल्ट है। तो ये सारी जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उनसे उनके बारे में पूछे कि मेरे में क्या आपको मज़ीद बेहतरी करनी चाहिए, या फिर
آپ میں یہ بھی آپ کو یہ اچھی چیزیں آپ میں یہ ناقص ہیں تو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں، تو فیڈ بیک لیا جائے کون سی چیزیں اچھی ہیں کون سی چیزیں اچھی نہیں، جیسے کہ ہر کمپنی کے والے جو ہے وہ فیڈ بیک، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ٹیوٹوریل میں کہا تھا کہ کس طرح آپ کو کوئی بھی آپ سجیشن مجھے دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو امپروو کرنے کے اگر کوئی بھی فالٹ ہے تو اس کے بعد جیسے رسپانسبلٹی مطلب کہ جو کہ ایک لیڈر کیا ہوتا ہے رسپانسبل ہوتا ہے ہر ایک چیز کا، اگر کوئی سکسیسفل کوئی آرگنائز سکسیس ہوئی ہے کوئی آرگنائز فیل ہوئی ہے یا کوئی پروڈکٹ سکسیس ہوتی ہے یا کوئی فیل ہوئی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، چونکہ وہ لیڈر صاحب کو لیڈ کر رہا ہے وہ سب کو بتا رہا ہے تو اس کو جو بھی وہ آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں وہ چیز یعنی کہ وہ آپ کو جو اس کو بلیم آ رہا ہے جو چیز اس کو ایکسیپٹ کر لینی، یہ نہیں کہ وہ کہ اس کی وجہ سے ہوئی اس کی وجہ سے ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ہی ایکسیپٹ کرنا ہوگا کیونکہ وہ سب کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو آج کا ٹاپک یہاں ہمارا کلیئر ہوتا ہے۔ اگر آپ سبھی تو یہ ویڈیو ہیلپ فل، اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔